بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سبق کے اندر ہم وضو کی سنتیں پڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے ہم وضو کی 3 سنتیں پڑھ چکے ہیں۔ ہاتھوں کا پونچھوں تک دھونا، دوسری سنت وضو کی ابتدا کے اندر تسمیہ پڑھنا، اللہ رب العزت کا نام ذکر کرنا، اور تیسری سنت تھی مسواک شریف، یعنی مسواک شریف کرنا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ آج ہم وضو کی بقیہ سنتیں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وضو کی چوتھی سنت کو بیان کر رہے ہیں کہ والمدمدۃ، وضو کے اندر کلی کرنا، مدمدۃ کلی کرنا، والاستنشاق اور ناک میں پانی چڑھانا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ مدمدہ کا ویسے معنی لغوی معنی اگر دیکھا جائے تو التحریک ہے، پھیرنا، ٹھیک ہے، اور اصطلاحی طور پر پانی کو پورے منہ کے اندر پھیر لینا، گھما لینا، اس کو مدمدہ کہتے ہیں۔ اور استنشاق کا لغوی معنی ہوتا ہے جذب الشیء بریح الانف، کسی شے کو جذب کرنا، کسی شے کو لینا ناک کی ہوا کے ذریعے، نہیں ایسے بندہ سانس لے تو اوپر ناک کے ذریعے اوپر کوئی شے جو چڑھتی ہے اس کو استنشاق کہتے ہیں۔ اور یہاں پر اصطلاحی طور پر پانی کو سانس لے کر ناک میں چڑھانا، لے جانا، اس کو استنشاق کہتے ہیں۔ تو یہ وضو کی سنت ہے، مدمدہ کلی کرنا، والاستنشاق اور ناک میں پانی چڑھانا۔ اس پر دلیل پیش کر رہے ہیں کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ سنت ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فعلہما، ان دونوں کو کیا ہے، علی المواظبۃ، پابندی کے ساتھ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کاموں کو، یعنی مدمدہ کو اور استنشاق کو، حضور نے پابندی کے ساتھ فرمایا ہے۔ تو اس لیے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ کلی کا طریقہ کیا ہے؟ کتنی مرتبہ کلی کرنی ہے، کتنی مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا ہے؟ کہتے وکیفیتہما، ان دونوں کا طریقہ، ہما کی ہما ضمیر مدمدہ اور استنشاق کی طرف راجع ہے۔ وکیفیتہما، اور ان دونوں کا طریقہ یہ کہ ان یمدمدا ثلاثن، کہ وہ 3 مرتبہ کلی کرے گا۔ کتنی مرتبہ کرے گا؟ اور یاخذ لکل مرۃ ماء جدیدا، یاخذ لکل مرۃ ماء جدیدا، وہ اور ہر مرتبہ وہ لے گا ماء جدیدا، نیا پانی، ہر مرتبہ وہ نیا پانی لے گا۔ یہاں سے وہ کچھ لوگوں کا رد بھی کر رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں، جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہر مرتبہ نیا پانی نہیں لے گا بلکہ ایک ہی چلو سے 3 مرتبہ کلی کرے گا۔ یہ کن کا موقف ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کا۔ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ہر مرتبہ وہ جب کلی کرے گا، ہر مرتبہ وہ نیا پانی لے گا۔ یاخذ لکل مرۃ، وہ ہر مرتبہ لے گا ماء جدیدا، نیا پانی، ٹھیک ہے، یہ کس چیز کے لیے بلا؟ کلی کرنے کے لیے۔ ثم یستنشق، پھر وہ ناک میں پانی ڈالے گا، ناک میں پانی چڑھائے گا، کذالک، اسی طرح، ناک میں اسی طرح پانی چڑھائے گا۔ ہاں، اس میں بھی وہ 3 مرتبہ پانی لے گا، یعنی جس طرح کلی میں ہر مرتبہ نیا پانی لے رہا تھا، اس طرح ناک میں پانی چڑھانے میں بھی وہ 3 مرتبہ پانی لے گا اور ناک میں پانی چڑھائے گا۔ کہتے ہیں هو المحکی من وضوئه صلی اللہ علیہ وسلم،
یہی جو ہے وہ حکایت کیا گیا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو سے. حکایت کیا گیا ہے یعنی بیان کیا گیا ہے, یعنی اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو مبارک بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کلی فرمایا کرتے تھے وضو کے لیے تو ہر مرتبہ نیا پانی لیتے تھے, ٹھیک ہے, یعنی 3 چلوؤں سے 3 کلیاں, اور اسی طرح 3 مرتبہ جب ناک میں پانی چڑھانا ہے تو اسی طرح 3 مرتبہ نیا پانی لینا ہے. تو یہ وضو کی 2 سنتیں اور ہو گئیں, کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا. آگے وضو کی چوتھی کتنی ہو جائے گی, 6ٹھی وضو کی 6ٹھی سنت مبارکہ وہ یہ ہے کہ ومسح الاذنین وهو سنت بماء الراس خلافا للشافعی رحمہ اللہ تعالی لقوله علیہ السلام الاذنان من الراس والمراد بیان الحکم دون الخلقۃ. عبارت مسح الاذنین, کانوں کا مسح کرنا, یہ بھی وضو کی سنت ہے, کانوں کا مسح کرنا. کہتے ہیں وہ سنت بماء الراس, اور یہ سنت مبارکہ ہے سر کے پانی کے ساتھ, یعنی آپ نے سر کا مسح کرنا ہے نا, تو سر کا مسح جس طرح سر کے مسح کے لیے آپ پانی لیں گے, یعنی اپنے ہاتھ کو گلا کریں گے, اپنے ہاتھ کو تر کریں گے, تو اسی جو آپ نے ہاتھوں کو گلا کیا ہے سر کا مسح کرنے کے لیے, تو اسی پانی کے ساتھ ہی آپ کانوں کا بھی مسح کر جائیں گے, اسی پانی کے ساتھ آپ کیا کریں گے, کانوں کا مسح بھی کر جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. خلافاً للشافعی رحمہ اللہ تعالی, برخلاف امام شافعی کے. امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف کیا ہے, آپ کا مسئلہ کیا اس حوالے سے, وہ فرماتے ہیں امام شافعی کے نزدیک کانوں کے لیے بھی نیا پانی لینا سنت ہے. کانوں کے لیے بھی کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نیا پانی, مائے جدید, نیا پانی لینا سنت ہے. اس میں ہماری دلیل کیا ہے, ہم کہتے ہیں لقوله علیہ السلام الاذنان من الراس, لقوله علیہ السلام سے, یہ ہماری دلیل ہے, امام شافعی کی دلیل نہیں ہے, یہ احناف کی دلیل ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ نیا پانی لینا جو ہے وہ سنت ہے, ضروری ہے, تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ اس وقت ہے کہ جب انگلیوں کی تری ختم ہو چکی ہو, تو پھر آپ نیا پانی لیں گے, اور جب انگلیوں کی میں تری ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر نیا پانی نہیں لیا جائے گا. جیسا کہ یہ حدیث پاک لقوله علیہ السلام, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ الاذنان من الراس, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کان جو ہے وہ سر سے ہیں. کان کیا ہیں, کان سر سے ہیں, کان سر سے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پانی کے ساتھ آپ سر کا مسح کریں گے اسی پانی کے ساتھ آپ کانوں کا مسح بھی کریں گے, اسی پانی کے ساتھ آپ کیا کریں گے, کانوں کا مسح کریں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک بیان خلقت کے لیے, بیان خلقت کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے جو سر بنایا ہے کان اس سر کے اندر شامل ہیں, یہ بیان خلقت کے لیے ہے. تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں, صاحب ہدایہ نے بھی اس کا جواب دیا ہے. تو جواب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خلقت بیان کرنے کے لیے مبعوث نہیں ہوئے, بلکہ احکام بیان کرنے کے لیے حضور مبعوث ہوئے, جیسا کہ حاشیہ نمبر 7 میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غیر مبعوث لذالک, حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان خلقت کے لیے مبعوث نہیں ہوئے بلکہ احکام بیان کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے ہیں. تو یہاں یہ خلقت کا بیان نہیں بلکہ ایک حکم شرعی کا بیان ہے. خلقت یعنی پیدا کرنا.
امام نہیں، وہ بھی نہیں یہ کہتے وہ، لیکن یہاں پر وہ کہتے ہیں اس حدیث پاک میں یہ بیان خلقت ہے، یعنی سر کو جو بنایا گیا ہے، سر کو پیدا کیا گیا ہے، تو سر کے اندر کان بھی ہیں، اس چیز کو حضور نے بیان کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ بیان خلقت نہیں ہے، یہاں پر یہ بیان حکم ہے، حکم شرعی کا بیان ہے۔ تو لقول علیہ السلام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ دلیل پیش، یہ ہماری دلیل ہے نا، یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں دلیلنا، ہماری دلیل، یہ نہ سمجھ لیجیے گا خلاف شافعی ہوا تھا تو یہاں پر یہ امام شافعی کی دلیل ہو، نہیں، یہ ہماری دلیل ہے احناف کی۔ فرماتے ہیں الاذنان من الراس، کان جو ہے وہ سر سے ہیں، اور والمراد بیان الحکم، اور مراد یہاں پر حکم کا بیان ہے، دون الخلقت، نہ کہ خلقت کا، یہاں حکم شرعی کو بیان کیا جا رہا ہے، خلقت کو بیان نہیں کیا جا رہا۔ سنت سمجھ آئیے آپ کو؟ تو یہ وضو کی چھٹی سنت ہے، وضو کی کون سی چھٹی سنت مبارکہ ہے، سمجھ آ گیا آپ سب کو؟ جی آگے صاحب قدوری نے فرمایا وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ جبریل علیہ السلام بذلك وقیل هو سنة عند ابی یوسف جائز عند ابی حنیفة ومحمد رحمهم اللہ تعالی لأن السنة اکمال الفرض فی محلہ والداخل لیس بمحل الفرض۔ آگے ساتویں سنت مبارکہ بیان کر رہے ہیں، ساتویں سنت مبارکہ کیا ہے؟ وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ، داڑھی کا خلال کرنا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے، داڑھی کا خلال کرنا، یہ اس وقت ہے جب داڑھی گھنی ہے نا، گھنی داڑھی ہے، تو اس وقت داڑھی کا خلال کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، سنت ہے۔ داڑھی کے بارے میں پہلے سماعت کر لیں، پھر میں اس کا ترجمہ بیان کروں گا۔ داڑھی جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، بلکہ تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک داڑھی ہوتی ہے جو گھنی نہیں ہوتی، داڑھی گھنی نہیں ہوتی بلکہ ہلکی ہلکی داڑھی ہوتی ہے، جس کو ہم خفیفہ کہتے ہیں، ہلکی ہلکی داڑھی آتی ہے، ایک وہ داڑھی ہے۔ ایک ہے داڑھی کہیں سے گھنی ہے، کہیں سے ہلکی ہے، کہیں پر بال بہت زیادہ ہیں، کہیں پر تھوڑے ہیں، دو قسمیں ہو گئی۔ تیسری قسم ہے کہ داڑھی ساری کی ساری گھنی ہے، داڑھی کیا ہے؟ ساری کی ساری گھنی ہے۔ اب جو پہلی قسم میں نے بیان کی کہ داڑھی ہلکی ہلکی داڑھی آئی ہوئی ہے، گھنی نہیں ہے، ہلکی ہلکی ہے، تو اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ جب داڑھی ہلکی ہلکی آئی ہو تو اس وقت جلد کا دھونا، یعنی بالوں کے نیچے جو جلد ہوتی ہے اس کا دھونا یہ فرض ہے۔ اس کا دھونا کیا ہے؟ یعنی بالوں کی جڑ تک پانی پہنچ جائے اس وقت، جبکہ داڑھی گھنی نہیں ہے بلکہ ہلکی ہلکی آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس وقت جلد کا دھونا کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ دوسری صورت ہے کہ داڑھی کہیں سے گھنی ہے، کہیں سے ہلکی ہے، تو جہاں سے ہلکی ہے وہاں سے جلد کا دھونا، یعنی بالوں کی جڑوں تک پانی کا پہنچانا، یہ کیا ہوگا؟ فرض ہوگا۔ اور جہاں پر داڑھی گھنی ہے تو وہاں پر جلد تک پانی کا پہنچانا فرض نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ تیسری قسم کہ پوری کی پوری داڑھی گھنی ہے، اس کا حکم بھی اب آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ اگر داڑھی ساری کی ساری ہی گھنی ہے تو ایسی صورت کے اندر جلد تک پانی کا پہنچانا ضروری نہیں ہے، بلکہ چہرے کے حلقے میں جو بال آتے ہیں ان بالوں کا دھونا فرض ہے۔ ان بالوں کا دھونا کیا ہے؟ فرض۔ ان بالوں کا دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ چہرے کے حلقے میں بال کیسے آئیں گے؟ آپ ایسے داڑھی کے بالوں کو جب ایسے گردن کی طرف لے کر جائیں گے نا، گردن کی طرف لے کر جائیں گے، دبائیں گے ایسے، گردن کی طرف لے کر جائیں گے، تو اب یہ جو چہرے کے حلقے میں بال آ رہے ہیں نا، چہرے کے حلقے میں جو بال آ رہے ہیں، اب ان کا دھونا فرض ہے، دھونا فرض ہے۔ ان کا دھونا جو چہرے کے حلقے میں، چہرے کے دائرے میں جو بال آ رہے ہیں، ان کا دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب وہ جو نیچے لٹکے ہوئے بال ہوتے ہیں ان کا دھونا فرض نہیں ہے، ان میں اب کیا کیا جائے گا؟ خلال، ان میں کیا کیا جائے گا؟ خلال۔ تو یہ گھنی داڑھی کے اندر خلال کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اب آپ کو سمجھ آیا؟ گھنی داڑھی کے اندر جلد کا دھونا فرض نہیں ہوتا، بلکہ چہرے کے حلقے، چہرے کے دائرے میں جو بال آتے ہیں ان کا دھونا فرض ہوتا ہے۔ جو پہلی قسم ہے اس میں جو ہلکے ہیں بال، ہاں اس میں بال اور کھال دونوں کا دھونا، ہاں بال بھی دھلیں گے اور کھال بھی دھلے گی، ظاہر ہے۔ تو پھر اب دیکھیں، یہ تو آپ نے مطلب یہ کہ پانی نیچے تک پہنچ گیا تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے،
دھونا فرض تھا بالوں کا، آپ نے مطلب ایسے پانی ڈالا چہرے پر، وہ پانی نیچے بھی پہنچ گیا جی، یا نیچے آپ نے پہنچا دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ یہ تھوڑی ہو جائے گا فرض آپ کا ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا حضرت صاحب۔ سنیے صاحب قدوری فرماتے ہیں وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ، اور داڑھی کا خلال کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ خلال کس طرح کیا جائے گا۔ خلال جو ہے وہ نیچی سائڈ سے کیا جائے گا، یعنی حلق کی طرف سے جو ہے نچلی سائڈ سے جو ہے وہ انگلیاں پھیلا کر انگلیوں کو کھول کر ایسے انگلیاں کھولیں گے اور نچلی سائڈ سے داڑھی کی نچلی سائڈ سے جو ہے وہ آپ دونوں ہاتھوں سے داڑھی کا کیا کریں گے؟ خلال کریں گے، یہ طریقہ ہے اس کا۔ تو کہتے ہیں وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ، داڑھی کا خلال کرنا، لِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم أَمَرَهُ جِبْرِيلُ علیہ السلام، کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے کرنے کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر بیان کیا کہ اس کو داڑھی کو مطلب خلال کیا جائے۔ بذالکہ سے مراد جو ہے وہ داڑھی کا خلال ہے۔ تو امرہ جبریل علیہ السلام بذالکہ، کہ جبریل امین نے اس کے کرنے کا حکم کیا۔ اور ایک قول قیلہ کہہ کر بیان کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قیلہ کہہ کے عموم جو قول بیان کیا جاتا ہے وہ ایک ضعیف قول ہوتا ہے، جس کو قیلہ کہہ کے بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک ضعیف قول بھی ہے، اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں وقیلہ ہوا سنت عند ابی یوسف، کہ یہ داڑھی کا خلال کرنا یہ سنت ہے امام ابو یوسف کے نزدیک، اور جائز عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، اور یہ جائز ہے طرفین کے نزدیک۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد جب جمع ہوتے ہیں کسی مسئلے میں تو ان کو طرفین کہا جاتا ہے، تو یہ طرفین کے نزدیک جائز ہے اور امام ابو یوسف کے نزدیک سنت ہے۔ حالانکہ اصل جو ہے مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے فقہائے احناف کے نزدیک، سب کے نزدیک یہ سنت مبارکہ ہے۔ تو یہ قول بیان کیا گیا کہ طرفین کے نزدیک یہ جائز ہے۔ اس پر دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لِأَنَّ السُّنَّةَ اِكْمَالُ الْفَرْضِ فِي مَحَلِّهِ، کیونکہ سنت جو ہے یہ فرض کو اس کے محل میں پورا کرنا ہے۔ سنت کیا ہے؟ سنت جو ہوتی ہے یہ فرض کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے، فرض کی تکمیل کے لیے ہوتی ہے۔ جب بندہ سنت پر عمل کرتا ہے نا جی، سنت پر عمل کرتا ہے تو سنت پر عمل کرتا ہے تو اس کا فرض جو ہے وہ کامل طور پر پورا ہو جاتا ہے۔ فرض کیا ہوتا ہے؟ بھئی 3 مرتبہ بازوؤں کو دھونا ہے، یہ سنت ہے، تو ویسے بازو کو دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو جب 3 مرتبہ دھوئے گا تو فرض کامل طور پر پورا ہو جائے گا۔ تو جو سنت ہوتی ہے وہ اکمال فرض ہے، فرض کو پورا کرنے کے لیے۔ کس کے لیے؟ فرض کو پورا کرنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں لِأَنَّ السُّنَّةَ اِكْمَالُ الْفَرْضِ، کہ سنت جو ہے وہ تو فرض کو پورا کرنا ہے، فی محلہ ہی، اس کے محل میں، فرض کے محل میں فرض کو پورا کرنے کے لیے سنت ہوتی ہے۔ اور وَالدَّاخِلُ لَيْسَ بِمَحَلِّ الْفَرْضِ، اور جو داخل ہے، یعنی داخل سے مراد بین السطور لکھا ہوا ہے داخل اللحیہ، یعنی داڑھی کا اندر والا حصہ۔ اب جب داڑھی گھنی ہے تو اس کا اندر والا حصہ دھونا یہ تو ضروری نہیں ہے جی، لیس بمحل الفرض، یہ تو فرض کا محل نہیں ہے، لہذا اب وہ کہتے ہیں کہ جب یہ فرض کا محل نہیں ہے تو اب خلال کرنا بھی سنت نہیں ہے، کیونکہ سنت ہوتی ہے فرض کو پورا کرنے کے لیے۔ اب داڑھی کا جو اندر کا حصہ ہے اس کا تو دھونا فرض نہیں ہے، اس کا دھونا تو فرض ہے، یہ تو فرض کا محل نہیں ہے، تو اب اس میں خلال کرنے کو سنت قرار دینا یہ درست نہیں ہے، یہ جائز ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو درست ہے لیکن یہ سنت ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ پھر میں دوبارہ اس کو بیان کرتا ہوں کہ طرفین نے کہا تھا کہ داڑھی کا خلال کرنا کیا ہے؟ جائز ہے، سنت نہیں ہے۔ انہوں نے دلیل کیا دی؟ انہوں نے کہا کہ سنت جو ہوتی ہے فرض کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اب وہ جو داڑھی کا اندر والا خلال اندر ہی ہوگا نا جی، تو اندر والا جو حصہ ہے وہ تو محل فرض نہیں ہے، تو جب وہ محل فرض ہی نہیں ہے تو اس میں خلال کرنا سنت کیسے ہو گیا؟ کیونکہ سنت تو فرض کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ فرض ہی نہیں ہے، تو لہذا یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، اس کو سنت نہ کہا جائے۔ لیکن صحیح قول یہی ہے کہ داڑھی میں خلال کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، کیونکہ اس پر آپ اوپر دلیل پڑھ چکے کہ جبریل امین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے کرنے کا عرض کیا کہ یہ اس کو کریں۔ سمجھ آ گیا جی؟ اچھا، یہ وضو کی
7ویں سنت مبارکہ تھی داڑھی کا خلال کرنا. 8ویں کیا ہے؟ وتخلیل الاصابع، انگلیوں میں خلال کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا. انگلیوں کا خلال کیسے ہوگا؟ داڑھی کا خلال میں نے آپ کو بتایا. انگلیوں کا خلال کیا ہوگا؟ انگلیوں کو ایک ہاتھ کی جو انگلیوں کا خلال ہوگا وہ کیا ہوگا؟ انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر لینا. انگلیوں کیا کرنا؟ ایک دوسرے میں داخل کرنا. یہ ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال ہے کہ آپ ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں کیا کریں گے؟ داخل کریں گے، اور یوں داخل کر کے ایسے کھینچیں گے تو یہ خلال ہو جائے گا. یہ ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال ہے. اور جو پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہے وہ کیسے کریں گے؟ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا جو سیدھا پاؤں ہے، دایاں پاؤں کی چھنگلیاں سے سٹارٹ کریں گے خلال کرنا، اور بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں سے خلال کریں گے. بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں سے، دائیں پاؤں کی چھنگلیاں سے، ایسے پھر کرتے جائیں گے. پھر بایاں پاؤں آ جائے گا آپ کا، بایاں پاؤں پھر انگوٹھے سے آخر چھنگلیاں پہ ہوگا. اختتام کہاں پر ہوگا؟ بائیں پاؤں کی چھنگلیاں پر. جیسے ناخن کاٹنے کا طریقہ سمجھ لیں آپ کہ یوں سیدھے پاؤں کی چھنگلیاں سے شروع کریں گے اور بائیں پاؤں کی چھنگلیاں پر جا کر آپ ختم کر دیں گے. یہ ہے خلال کا طریقہ. اور ہاتھوں کی انگلیوں کا طریقہ خلال کا طریقہ میں بیان کر چکا کہ انگلیوں کو ایک دوسرے میں کیا کر دیں؟ ہاں، انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر دیں گے. اس میں یہ مطلب اس کا کوئی نہیں ہے، آپ ہاتھوں کو ایک دوسرے انگلیوں میں ایسے داخل کر دیں بس ٹھیک ہو گیا. پھر بھی خلال سنت ہے، دھلنی تو ہے، خلال بھی کر لے، پھر بھی کچھ ہے مطلب خشکی نہ رہ جائے، اس لیے یہ بھی سنت ہے. فرض کی تکمیل، فرض کا اکمال پورا کرنا. وتخلیل الاصابع، اور انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. اس پر دلیل پیش کر رہے ہیں لقولہ علیہ السلام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ خللوا اصابعکم کی لا تتخللها نار جہنم. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی انگلیوں کا خلال کرو. خللوا اصابعکم، اپنی انگلیوں کا کیا کرو؟ اپنی انگلیوں کا خلال کرو. کی لا تتخللها نار جہنم، تاکہ جہنم کی آگ ان میں داخل نہ ہو. تاکہ جہنم کی آگ ان میں داخل تاکہ جہنم کی آگ ان میں داخل نہ ہو. تو یہ حدیث پاک بیان کی گئی. تو اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلا کہ انگلیوں میں خلال کرنا سنت مبارکہ ہے. اور آگے پھر ایک عقلی دلیل بھی پیش کی، کہتے لِأَنَّهُ اکمال الفرد فی محلہ، فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ اس میں یعنی انگلیوں کا خلال کرنے میں اکمال الفرد، فرض کو پورا کرنا بھی ہے، فی محلہ ہی، اس کے محل میں، یعنی فرض کے محل میں فرض کو پورا کرنا بھی ہے. ہاتھوں کا دھونا کونیوں سمیت کیا ہے؟ فرض ہے. تو یہ آپ نے ہاتھوں کو دھویا، ہو سکتا ہے کچھ لاپرواہی کی وجہ سے جڑوں تک پانی نہ پہنچا ہو، تو جب آپ خلال کریں گے تو وہ جڑوں تک بھی پانی پہنچ جائے گا. تو یہ خلال جو ہے یہ اکمال الفرد فی محلہ ہی، یہ محل فرض میں فرض کو پورا کرنا ہے. تو یہ وضو کی ساتویں تھی کہ 8ویں تھی؟ 8ویں سنت مبارکہ تھی. بتایا کریں نا آپ، یہ کہ کون سی سنت تھی؟ 8ویں سنت مبارکہ تھی. تو آج کے سبق میں ہم نے وضو کی چند اور سنتوں کو پڑھا ہے. اس کی عبارت اور مفہوم میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. والمضمضۃ والاستنشاق لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعلهما على المواظبة وكيفيتهما ان يمضمض ثلاثا يأخذ لكل مرة ماء جديدا ثم يستنشق كذلك هو المحكي من وضوئه صلی اللہ علیہ وسلم. ومسح الاذنین وهو سنة بماء الراس خلافا للشافعی رحمہ اللہ لقوله علیہ السلام الاذنان من الراس والمراد بیان الحکم دون الخلقة. قال وتخلیل اللحیۃ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ جبریل علیہ السلام بذلك وقیل هو سنة عند ابی یوسف جائز عند ابی حنیفة ومحمد. ولأن السنة إكمال الفرض في محله والداخل ليس بمحل الفرض. وتخليل الأصابع لقوله عليه السلام خللوا أصابعكم كي لا تتخللها نار جهنم ولأنه إكمال الفرض في محله. یہ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس کا مفہوم خلاصہ یہ ہے
وضو کے اندر کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا سنت مبارکہ ہے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے اس پر پابندی فرمائی، مواظبت فرمائی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کلی کے لیے بھی ہر مرتبہ نیا پانی لیا جائے گا اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے بھی ہر مرتبہ نیا پانی لیا جائے گا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی طرح منقول ہے۔ کانوں کا مسح کیا جائے گا، کانوں کا مسح کرنا بھی سنت مبارکہ ہے، اور اس کے لیے نیا پانی لینے کی حاجت نہیں، بلکہ وہ پانی جس سے آپ سر کا مسح کر رہے ہیں اسی سے آپ کانوں کا مسح بھی کریں گے، برخلاف امام شافعی کے۔ امام شافعی کہتے ہیں اس میں بھی نیا پانی لیا جائے گا، اور جس روایت کو وہ پیش کرتے ہیں ہم اس کو محمول کرتے ہیں کہ اس پر کہ جب انگلیوں کی تری ختم ہو چکی ہو، تو اس پر ہماری دلیل کیا ہے کہ کانوں کا مسح کرنا سنت ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاذنان من الراس، کہ کان جو ہے وہ سر سے ہیں، اور یہاں پر بیان حکم ہے، بیان خلقت نہیں ہے۔ پھر داڑھی کا خلال کرنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز بھی ثابت ہے کہ جبریل امین نے اس کے کرنے کا آپ کو عرض کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس میں امام ابو یوسف اور پھر طرفین کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، وہ میں نے آپ کے گوش گزار کی۔ اور اگلی سنت مبارکہ تھی کہ انگلیوں کا خلال کرنا، اس پر حدیث پاک ہے خللوا اصابعکم کی لا تتخللها نار جہنم، یہ نقلی دلیل تھی حدیث پاک سے صاحب بیان کی، اور عقلی دلیل یہ ہے کہ یہ اکمال الفرد فی محل ہی ہے۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہے، آپ نے اس کو یاد کر کے آنا ہے، اچھے طریقے سے آپ پڑھیں گے، یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ دیر تک یاد رہے۔